بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. در مختار تخصص فی الفقہ سال اول کتاب البیوع باب خیار عیب میں آج ہماری گفتگو ہے. لیکچر نمبر 14 ہے. آغاز کریں گے عیب کی لغوی اور شرعی تعریف. لغوی تعریف وہ بات یا صفت جس سے سلیم الفطرت یعنی صحیح اور اصل حالت پر مبنی چیز خالی ہو، یعنی کسی چیز کا اپنی اصل خلقت اور طبعی حالت سے ہٹ کر ہونا، یہ عیب ہے. جیسے در مختار نے کہا ہوا لغتاً ما یخلو عنہ اصل فطرت السلیم، فطرت سلیمہ اصل ہے اس سے کسی شے کا خالی ہو. شرعی تعریف کہ مشتری کو خریدی گئی چیز میں ایسی چیز ملے جو تاجروں کے ہاں اس کی قیمت میں کمی یعنی نقصان کا باعث بنے، چاہے وہ نقصان معمولی ہی کیوں نہ ہو. یعنی مبیع میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس شے میں تاجروں کے ہاں اس کی قیمت میں کمی آ جائے، چاہے معمولی کمی. تاجروں سے مراد اس مخصوص تجارت اور صنعت یا فیلڈ کا علم اور مہارت رکھنے والے ماہرین ہیں. یعنی جس فیلڈ کے سے متعلقہ کوئی چیز خریدی گئی ہے، اس فیلڈ کے ماہرین اس کو عیب شمار کرتے ہیں تو وہ عیب مانا جائے گا. خیار عیب کا بنیادی شرعی حکم. خریدار کا حق، مشتری کا اختیار. جب خریدار کو خریدی ہوئی چیز میں کوئی پرانا عیب معلوم ہو تو اسے شرعاً 2 اختیار حاصل ہوتے ہیں. یعنی مشتری کو کسی چیز کی خریداری میں کوئی پرانا عیب معلوم ہو تو اسے 2 شرعاً اختیار حاصل ہوتے ہیں. پہلا اختیار وہ چیز کو اسی عیب کے ساتھ قبول کر لے اور بائع کو یعنی بیچنے والے کو پوری قیمت دے دے. اس صورت میں وہ قیمت میں کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. دوسرا اختیار ہے وہ چیز بائع کو واپس کر دے اور اپنی پوری قیمت واپس دے. تو یہ اسے 2 اختیار ملتے ہیں کہ اگر وہ اس کی وصف مرغوب پر نہیں ہے، جس وصف کی چاہت پر اس نے اس کو دیا تھا، اب اسے واپس کرنے کا اختیار. اس میں استثنائی صورت نقصان یتیم. اگر وصی یا وکیل 1000 کی چیز 3000 کی مالیت والی خریدے، 1000 روپے کی چیز 3000 کی مالیت، یعنی 1000 روپے میں 3000 کی 1000 روپے میں 3000 کی کوئی چیز اگر وصی یا وکیل یتیم کے لیے خرید لے تو عیب ظاہر ہونے پر وہ اسے واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں یتیم یا موکل کا سری نقصان. یعنی وکیل نے موکل کے لیے خریدی ہے، وصی نے یتیم کے لیے خریدی ہے، تو چونکہ وہ سستی پڑی ہے، 3000 کی تھی وہ 1000 کی، تو اب عیب ہو سکتا ہے. آپ عیب کی وجہ سے اسے وہ واپس نہیں کر سکتے. غلاموں اور حیوانات کے مخصوص عیوب. غلام جو کہ مال ہیں، اب ہمارے یہاں تو نہیں پائے جاتے غلام، یہ اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن ایک مدت تک غلامی جو ہے وہ دنیا میں موجود تھی. تو غلام ہونا یا کنیز ہونا یہ بھی جو ہے وہ مال ہیں. غلام اور کنیز مال ہیں، زیادہ انہیں خریدا بیچا جاتا تھا.
ان میں بھی کچھ اوصاف ایسے ہیں جن کی وجہ سے انہیں معیوب مانا جاتا تھا، ان میں عیب مانا جاتا تھا۔ اسی طرح حیوانات کی تو آج تک بہ جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اب ان میں جو مخصوص عیوب ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو فقہائے احناف نے غلاموں اور لونڈیوں کے بعض افعال کو عیب قرار دیا جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اباق یعنی باغ جانا، یعنی اگر غلام بائی کے پاس بھی باغا ہو اور مشتری کے ہاں بھی باغ جائے تو یہ عیب ہے۔ چھوٹے اور بڑے ہونے کی حالت میں اس کا حکم الگ ہے، یعنی چھوٹے ہونے کے حکم میں باغنا اور ہے، یعنی وہ کھیل کود کے لیے باغتا ہے، اور بڑے ہو کر کسی غلام کا باغ جانا وہ گویا اس غلامی سے باغتا ہے، تو یہ عیب ہوگا۔ چھوٹی عمر میں باغنا غلام کا عیب نہیں ہے، بڑی عمر میں باغنا عیب ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بائی کے ہاں بھی باغا ہو، تو پھر جا کے مشتری کے ہاں اس کا باغنا عیب بنے گا۔ لیکن اگر بائی کے ہاں نہیں باغا، مشتری کے ہاں جا کے باغ گیا تو یہ پھر عیب نہیں ہوگا۔ بستر پر پیشاب کر، سمجھدار عمر یعنی 5 سال یا جب بچہ خود کھانے پینے لگے اس میں بستر پر پیشاب کرنا عیب شمار ہوتا ہے۔ 5 سال سے بڑی عمر کا جو بچہ ہے وہ اگر بستر پر پیشاب کرے تو وہ عیب ہوگا۔ چوری کرنا عیب ہے، بشرطے وہ معمولی کھانے پینے کی چیز نہ ہو یا نہایت معمولی قیمت کی نہ ہو، یعنی قیمتی چیز چوری کرنا چوری مانا جائے، تو یہ غلاموں میں یہ عیب ہے۔ اسی طرح پاگل پن، جنون، عقل کا زائل ہونا عیب ہے۔ عقل کا معدن دل ہے اور اس کی شعائیں دماغوں میں ہوتی ہیں، تو اہل سنت کے ہاں عقل دل میں ہے اور اس کا تعلق دماغ سے ہے، جبکہ معتزلہ کے ہاں عقل دماغ میں ہے۔ اس کی مدت یعنی جو جنون ہے اس کی مدت 1 دن 1 رات سے زیادہ مقرر ہے، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ جو پاگل پن رہا تو یہ عیب ہے۔ اگر وقتاً فوقتاً اسے جھٹکے یا جنون آتا رہا تو یہ عیب نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے تک وہ مسلسل جنون میں رہا، پاگل پنی میں رہا تو یہ عیب مانا جائے گا۔ یہ مردوں میں تھا۔ اب خواتین کے مخصوص اور دیگر جسمانی عیوب، یعنی خواتین سے مراد کنیز ہیں، خواتین کے مخصوص عیوب: حیض نہ آنا، 17 سال امام اعظم کے نزدیک، 15 سال صاحبین کے نزدیک۔ عمر تک پہنچنے پر بھی حیض نہ آنا یہ کنیز میں لونڈی میں عیب ہے۔ اسی طرح استحاضہ یعنی بیماری کا خون جاری ہونا یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے۔ حمل ہونا، انسانوں میں یعنی لونڈیوں میں حمل عیب ہے، جبکہ چوپایوں میں جانوروں میں حمل عیب نہیں مانا جاتا، تو کیونکہ کنیز کو یا تو وطی کے لیے لیا جاتا ہے یا پھر خدمت کے لیے لیا جاتا ہے، اور تو اس کا حاملہ ہونا مالک کو نقصان دے گا، یا تو اس کی خدمت نہیں کر سکے گی یا وہ اسے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ خود ہی کسی اور کے بچے سے وہ حاملہ ہے، لہذا کنیزوں میں حاملہ ہونا یہ عیب مانا جاتا ہے۔ دیگر جسمانی امراض و عیوب، انسانوں یا جانوروں میں پائے جانے والے دیگر عیوب بھی شرعی عیوب ہیں جن سے واپسی کا حق ملتا ہے۔ مثلا اندھا پن ہونا، جانور اندھا ہے یا غلام اندھا ہے، کانا ہونا، اعور، بینگا ہونا، احول، بہرا ہونا، سم، گونگا پن، اخرس، اور زنا کی عادت ہونا، اور جسم پر شدید زخم یا کوڑ، جزام یا برس کا ہونا یہ بھی غلاموں میں کنیزوں میں یہ عیب ہے۔ مشتری کے پاس نیا عیب پیدا ہونے کا، اگر مشتری کے قبضے میں آنے کے بعد چیز میں کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے، یعنی کوئی بھی چیز جو اس نے خریدی ہے، پرچیز کی ہے، کوئی نیا عیب آ گیا جو سیلر کے ہاں نہیں تھا، اب مشتری عیبدار چیز کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نیا عیب اس کے پاس آ کر پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر پہلے سے اس میں عیب تھا تو اس کی بنا پر ہو۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل رجوع نقصان، مشتری بائی سے پرانے عیب کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا تفاوت واپس لے گا، یعنی عرش یعنی قیمت کا فرق واپس دے گا کہ بھئی یہ بغیر عیب کے نہیں ہے، لہذا اس میں
ڈسکاؤنٹ کیا جائے، قیمت کم کی جائے، تو خیار پرانے ایپ کے ساتھ وہ ڈسکاؤنٹ لے لو۔ کپڑا خریدا بغیر ایپ دیکھے، کپڑا کاٹ لیا تو یہ نیا ایپ ہو گیا، ایپ ظاہر ہوا یعنی پرانا ایپ ظاہر، تو صرف نقصان کا لے گا، واپس نہیں کر سکتا، یعنی جو اب اس نے لے لیا اور نیا ایپ آ گیا یا پرانا ظاہر ہو گیا تو اب وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ نقصان کی بھرپائی کر سکتا، دے سکتا۔ خراب انڈے، تربوز اور اخروٹ کا فقہی حکم، ایسی چیزیں جن کا یعنی یہ عددی چیزیں ہیں، یہ گن کر دی جاتی ہیں، آپ تو تربوز وغیرہ تولے جاتے ہیں، اخروٹ بھی تولے جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک جو ہے نا گاؤں وغیرہ میں اخروٹ اب بھی جو ہے وہ گن کر دیے جاتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، ہمارے ہاں شہروں میں تول کر دیے جاتے ہیں، انڈے گن کے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جن کا ایپ توڑنے یا کاٹنے کے بغیر معلوم نہیں ہوتا، جیسے انڈا توڑیں گے تو پتہ چلے گا انڈا خراب ہے یا صحیح ہے، اسی طرح تربوز کاٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ لال ہے یا نہیں ہے، اسی طرح اخروٹ ہے۔ تو ان کو توڑنے کے بعد دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، چیز ٹوٹنے کے بعد کسی حد تک قابل استعمال ہو، جیسے معمولی خراب تربوز یا انڈا جو جانوروں کے چارے یا کسی اور متبادل کام آ سکے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مشتری چیز اپنے پاس رکھے گا اور باعث نقصان عیب یعنی لے گا۔ یہ انڈے جو دیے تھے یہ تو انسانوں کے کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو اب جانوروں کو کھلا رہے ہیں یا کسی اور چیز کو کھلا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ چیز بالکل بیکار اور سڑی ہوئی ہے، جیسے ایسا انڈا جو بالکل سڑ چکا ہے، خراب ہے، کسی کام کا نہیں، تو یہ بے باطل ہے اور خریدار باعث اپنے پورے پیسے واپس دینے کا حقدار ہوگا۔ جیسے اسی طرح سبزیاں ہیں، تو آج کل چونکہ ساون شروع ہے تو سبزیوں میں کیڑے نکل آتے ہیں، اب اگر معمولی دو چار کیڑے ہیں جیسے بیگن ہو گیا یا دیگر سبزیات ہو گئی، گوبھی ہو گئی، تو اگر معمولی سے کیڑے وغیرہ ہیں تو انہیں نکال لیں، لیکن جو بھی کاٹ رہا ہے اس میں کیڑے، تو اب یہ خیار باطل ہے، چونکہ اس کو اب کھایا نہیں جا سکتا، اس کو پکایا نہیں جا سکتا، اب یہ بے باطل ہو جائے گی۔ تو کاٹنے کے بعد اگر تھوڑی بہت یعنی مقابلے کسی حد تک قابل استعمال ہے تو صرف ڈسکاؤنٹ لیا جائے گا، اور اگر بالکل بھی قابل استعمال نہیں ہے وہ، تو اب وہ بے باطل ہو جائے گی۔ عدالتی کارروائی اور گواہی کے ضوابط، مدعی اور منکر کا قانون، دعوے دار اور جو اس دعوے کا منکر ہے۔ اگر مشتری یعنی خریدار عیب کا دعویٰ کرے اور بیچنے والا بائع اس کا انکار کرے اور کیس ہو گیا، تو ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری مشتری کی ہوگی، چونکہ وہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں عیب آ گیا، تو خریدار جو ہے، کسٹمر جو ہے، وہ اس میں کیا کرے گا، گواہ پیش کرے گا، ثبوت فراہم کرے گا، ایویڈنس دے گا، یعنی وہ گواہ لائے گا۔ اگر مشتری کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر بائع سے قسم لی جائے گی۔ گواہ پیش کرنے کے مہلت، اگر مشتری کہے کہ میرے پاس گواہ موجود ہے مگر غائب ہیں، تو قاضی اسے 3 دن کی مہلت دے سکتا ہے۔ بائع کا قسم سے انکار، نقول، اگر بائع قسم کھانے سے انکار کر دے تو عیب ثابت مانا جائے گا اور فیصلہ مشتری کے حق میں ہو جائے گا۔ خفی و ظاہر عیوب کا فرق، جو عیوب ظاہر ہوں جیسے ایک انگلی زیادہ ہونا، جیسے انسانوں میں ایک انگلی کسی میں زیادہ ہے، تو اس میں کسی یعنی اس قسم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عیاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عیوب طبی نوعیت کے ہوں ان میں ماہر ڈاکٹر کی گواہی معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میڈیکل کے ذریعے جو ایپ جانے جائیں تو اس میں ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہوگی، میڈیکل جو رپورٹ ہوگی، وہ سے جو ہے وہ مانا جائے گا۔ تمام عیوب سے برات کی شرط، اسے کہتے ہیں شرط برات۔ احناف کا موقف، اگر بیچنے والا سودا کرتے وقت یہ شرط رکھے کہ میں اس چیز کے تمام عیوب سے بری ہوں، چاہے عیوب کا نام لیا جائے یا نہیں، تو احناف کے نزدیک یہ شرط بالکل جائز اور نافذ العمل۔ امام شافعی کے نزدیک مجہول حقوق سے برات جائز نہیں ہے، مگر احناف فرماتے ہیں کیونکہ یہ نزاع کو ختم کرنے والی ہے اس لیے یہ جائز۔ اس شرط کا اثر، عقد کے وقت جو بھی عیب موجود ہوں گے بائع ان سے بری ہو جائے گا،
بھئی یہ دیکھو یہ چیز میں بیچ رہا ہوں اور پسند آئے تو لے لو، باقی اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ اب ایپ سے برا آتا ہے. اب اگر اس میں کوئی ایپ آ گیا تو اس سے وہ بائی جو ہے وہ بری ہو. قبضے سے پہلے پیدا ہونے والے نئے عیوب بھی اس شرط کی وجہ سے معاف ہوں گے. مشتری بعد میں کسی ایپ کی وجہ سے واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں شرط برات. خلاصہ درس اور فقہی فوائد. باب خیار العیب تجارتی امان دیانتداری اور فریقین کے حقوق کے تحفظ کا ایک بہترین شرعی مظہر ہے. عدل و انصاف کا تحفظ. شریعت خریدار کو ناقص مال کے بدلے نقصان سے بچانے کے لیے واپسی یا نقصان وصول کرنے کا حق فراہم کرتی ہے. حلال و حرام کی تمیز. عیب کو چھپا کر مال بیچنا سخت گناہ ہے اور خرید و فروخت کرتے وقت ہر عیب کو واضح کرنا بائی کی شرعی ذمہ داری ہے. فقہی لچک. جہاں چیز کی واپسی ممکن نہ ہو جیسے استعمال یا تبدیلی کے بعد، وہاں شریعت تلافی نقصان یعنی عرش کا عادلانہ حل پیش کرتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا یہ پریزنٹیشن ہے. اب ہم آتے ہیں متن. بابو خیار العیب. خیار عیب کے باب کے بارے میں. خیار عیب سے متعلق یہ باب ہے. فرماتے ہیں ہوا لغتاً ما یخلو عنہ اصل الفطرت السلیمہ. لغت میں فطرت سلیمہ جو اصل ہے اس سے کسی شے کا خالی ہو جانا، یعنی شے اپنی اصل پر نہیں ہے، اپنی اصل خلقت پر باقی نہیں ہے، اسے لغتاً عیب کا قرار دیا جاتا ہے. وشرعاً ما افادہ بقول. اور شرعی طور پر جو عیب ہے وہ ہے جسے مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنے قول سے بیان کیا، جس کا فائدہ مصنف کے قول سے ہو رہا ہے کہ من واجد شرعی ہے ما ينقص الثمن ولو یسیرا عند التجار جوہرا. شرعاً عیب وہ ہے کہ جو اپنی خریدی ہوئی چیز میں بھی مشروی ہے ایسی چیز پائے کہ جو ثمن کو کم کر دیتی ہے، یعنی اس چیز کی قیمت کو کم کر دیتی ہے. ولو یسیرا، اگرچہ وہ معمولی سی قیمت میں کمی کرے، یعنی تو وہ عیب ہے. عند التجار یعنی تاجروں کے ہاں جو چیز مالیت میں کم ہو جائے جس عیب کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے، تو وہ تاجروں کے ہاں عیب مانا جاتا ہے. خریدار اپنی خریدی ہوئی چیز میں ایسا نقص پائے جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے، خواہ معمولی طور پر کم ہو، اسے عیب. تجار سے مراد المراد بہم ارباب المعرفت بکل تجارت و صنعت. تجار سے مراد ہر فیلڈ کے ماہرین ہیں. ارباب المعرفت بکل تجارت و صنعت یعنی تجارت کرنے والے تاجر، دیگر جو جہاں سے آپ نے خریدا ہے اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، ان کے ہاں وہ چیز عیب مانی جاتی ہو، یا ان کے ہاں اس چیز کے پائے جانے سے اس شے میں کی قیمت میں کمی آئے. جیسے ہمارے ہاں پن پیک موبائل لیے جاتے ہیں، تو اگر اس کو ڈبے کو کھول دیا جائے تو اس کی وہ مالیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو یہ عیب ہے. کسی نے اس شرط پر موبائل خریدا کہ یہ پن پیک ہے، لیکن جب وہ جا کر چیک نہیں کیا، جا کر خود کھولا دیکھا تو وہ تو پہلے سے کھلا ہوا، تو یہ عیب ہے. اخذہ بکل ثمن عورت. اب خیار عیب کے ساتھ یا تو پوری قیمت دے کر اسے لینا چاہتا ہے تو پوری قیمت دے گا، ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، یا پھر اس کو رد کر دے کیونکہ اوصاف کے مطابق قیمت نہیں ہے.
معلوم یتعین امساکہ، جب تک کوئی ایسی صورت نہ ہو جس میں خریدی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھنا ضروری ہو جائے، یعنی جب تک کوئی ایسی چیز اس میں نہ ظاہر ہوئی ہو تب تک وہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی کہ اب اس کو روکنا اپنے پاس ضروری ہے، جیسے اس کی مثال ہے ہلالین احرما او احدہما، جیسے میاں بیوی میں سے دونوں یا ان میں سے کسی ایک کا احرام کی حالت میں، تو اس حالت میں بعض احکام جو ہے وہ ان کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ وفی المحیط، اور محیط برہانی میں ہے کہ وصی او وکیل او عبد معزون شرع شیئا بألف وقیمتہ ثلاث آلاف، یہ استثناء ہے کہ اگر کسی وصی نے یا وکیل نے یا اپنے معزون نے مالک کے لیے کوئی ایسی چیز خریدی 1000 کی کہ جس کی اصل ریئل قیمت جو ہے وہ 3000 ہے، تو لم یردہ بعیب، تو اب وہ عیب کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا، کیوں کہ للاضرار بیتیم و موکل و مولا، کیونکہ اگر واپس کرے گا تو وصی اگر واپس کرے گا تو یتیم کا نقصان ہے، اور وکیل کرے گا تو موکل کا نقصان ہے، اور عبد معزون کرے گا تو مالک کا نقصان۔ بخلاف خیار شرط و رویت، بخلاف خیار شرط اور خیار رویت کے، اس میں حکم جو ہے وہ مختلف ہو۔ اشبا وفی نہر الفائق میں ہے کہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي الرجوع بالنقصان ووارث اشترى من الترکۃ کفنا ووجد به عیبا، کہ نہر میں ہے، نہر الفائق میں، کہ اگر کسی نے ترکے کے مال سے کفن خریدا، جیسے وارث کے اس نے ترکے میں سے کفن خریدا اور پھر اس میں عیب پایا، وجد به عیبا، اور آگے ہے وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْكَفَنِ أَجْنَبِيٌّ لَا يَرْجِعُ، تو مناسب یہ ہے کہ مکمل واپسی کی بجائے قیمت میں کمی جو ہے وہ وصول کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ینبغی الرجوع بالنقصان، تو اگر وارث نے ترکے سے کفن خریدا، اس میں عیب پایا، تو پھر وہ پورا واپس نہیں کرے گا بلکہ رجوع بالنقصان کے لیے وہ جائے گا۔ وَلَوْ تَبَرَّعَ بِالْكَفَنِ أَجْنَبِيٌّ لَا يَرْجِعُ، اور اگر کسی نے وہ کفن تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر دے دیا، بھئی یہ لو کفن میری طرف سے اس مردے کو ڈال دو، تو اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس میں کوئی عیب نکل آیا تو وہ کفن واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی تبرع کے طور پر اسے ملا ہے، مفت میں ملا ہے، تو وہ واپس نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ إِحْدَى 6 مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذکورۃ فی البزازیہ، کہ یہ مسئلہ ان 6 مخصوص مسائل میں سے ایک ہے جن میں نقصان کا رجوع نہیں ہوگا، جیسا کہ مذکور ہے فتاوی بزازیہ، یعنی کفن کسی نے ہبہ کیا اور اس کفن میں کوئی عیب ہے، یعنی وہ عیبدار ہے، تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ وذکرنا فی شرحنا للمتقى معزیا للکنیہ لأنه قد يرد بالعیب ولا يرجع بالسمع، کہ ہم نے اپنی شرح الملتقى میں کنیہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات لکھی ہے کہ بعض صورتوں میں عیب کے ساتھ وہ تبرع بھی جو ہے وہ واپس ہو جاتا ہے، لیکن لا یرجع بالسمع۔
لیکن سمن کا رجوع نہیں کریں گے۔ یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ خریدار ایپ کی وجہ سے چیز واپس کرنے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن قیمت فوراً واپس لینے کا حق نہیں رکھتا۔ کل اباق، جیسے کہ بھاگنا۔ اذا ابق من المشتری الى البائع الى البلد ولم ولم يصدف عنده فانه ليس بعيب۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام جو ہے مشتری سے بھاگا الى البائع، اس بائع کی طرف، فی البلدۃ، یعنی اسی شہر میں واپس اپنے مالک کی طرف آ گیا، اس کا مالک ہے، تو وہاں چھپا ہوا بھی نہ ہو، ولم یختف عندہ، تو یہ عیب نہیں ہے۔ واختلف فی الصور، لیکن جانور میں یعنی بیل میں اختلاف ہے، والاحسن انہ عیب، لیکن بہترین تفسیر یہ ہے، راجح یہ ہے کہ اس طرح بھاگنا جو ہے یہ عیب شمار۔ ولیس للمشتری مطالبۃ البائع بالثمن قبل عودہ من الاباق، ابن ملک کو دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورت پائی جائے تو جب تک وہ بھاگا ہوا غلام واپس نہ آئے، خریدار سے بیچنے والا قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ابن ملک اور دنیا نے اس کو لکھا۔ والبول فی الفراش والسرقۃ، اور بستر پر پیشاب کرنا اور چوری کرنا، یہ بھی جو ہے وہ عیب مانا جائے گا۔ الا اذا سرق شیئا بالعقل من المولا او یسیرا کفلس او فلسین، ہاں مگر کھانے کی کوئی چیز اگر مالک سے چرا لے تو اب یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح 1 یا 2 روپے جو ہے وہ فلس، فلوس سکے ہیں، 1-2 سکے اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو یہ بھی عیب نہیں ہے۔ ولو سرق عند المشتری ایضا، اور اگر اس نے مشتری کے ہاں بھی چوری کی تو فقوتیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتین جمیعا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر چور تھا اور مشتری کے ہاں بھی جا کر اس نے چوری کی اور اسی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو خریدار یعنی مشتری جو ہے قیمت کی چوتھائی حصے کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ سزا دونوں چوریوں کے مجموعے کی وجہ سے نافذ ہوئی ہے۔ بقطعہ بالسرقتین جمیعا، یعنی ایک چوری جو اس نے مشتری کے ہاں نہیں کی ہے، اور ایک پرانی جہاں سے اس نے چوری سیکھی تھی، لہذا وہ 1/3 قیمت جو ہے اس کی وصول کرے گا۔ سواء کانت السرقۃ متکررۃ عندہ، برابر ہے کہ چوری ان کے یہاں بار بار کرتا رہے، یا ایک ہی دفعہ ہوئی، ایک کے پاس
دوسرے کے پاس تکرار سے ہو، دونوں سے ہو۔ اچھا، چوتھائی کیوں لے گا؟ کہہ رہے ہیں وجہ رجوع بالربع کہ ان دیت الید بالحر نصف دیت النفس، یعنی آزاد آدمی میں جو ہاتھ کی دیت ہے نا، کسی کا ہاتھ کوئی کاٹ دیتے جان بوجھ کر، تو آدھی جان کی جو دیت ہے نا، یعنی 50 اونٹ وہ دی جائے گی، اور غلام میں جو ہے وہ نصف ہوگا، 50 نہیں، آزاد میں 100 اونٹ ہوں گے، 100 اونٹ کا نصف جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی دیت ہوگی، یعنی کسی نے اگر کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہ آدھی دیت دے گا، یعنی 50 اونٹ، اور غلام میں جو ہے یہ 50 مزید آدھے ہو جائیں گے، یعنی 25 ہو جائیں گے۔ اب چوری جو ہے وہ دونوں کے ہاں ہوئی ہے، حق کا احدہما عند البائع والآخر عند المشتری، ایک چوری بائع کے یہاں کی، ایک مشتری کے یہاں کی، لہذا موجب جو ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا آدھا آدھا، اور وہ ہے ربع، آدھے کو جب تقسیم کریں گے تو وہ ربع میں بن جائے گا، لہذا وہ ربع کا مطالبہ کرے گا جو اس کے ہاں چوری ہوئی، اپنے ہاں جو چوری ہوئی اس کی وجہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ولو رضی البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه، اگلی صورت یہ ہے کہ اگر بیچنے والا یعنی بائع جو ہے وہ راضی ہو جائے کہ اسے واپس لینے پر، یعنی خریدنے پر راضی ہو جائے، تو خریدار قیمت کے 3/4 حصوں کا مطالبہ کرے، یعنی پہلے جو اس کی قیمت تھی مثلاً وہ 12,000 تھی، 12,000 کا وہ غلام خریدا، اب 12 کے 4 حصے کریں گے تو 3 3 3 3، تو وہ 9 حصے یعنی 9,000 کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور باقی جو چوتھائی حصہ جو کہ وہ اس کے ہاں ہاتھ کٹ گیا ہے چوتھائی میں، لہٰذا اس کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں وہ جو ہم نے بیان کی ہیں وَكُلُّهُ تختلف الصغر، یہ ساری باتیں بچپنے میں اے مع التمییز وقدروه بخمس سنین، سمجھداری کا جو بچپنا ہے جس کی مقدار 5 سال قرار دی ہے، اس میں مختلف ہو جاتی ہے۔ او ان یاکل ویلبس وحدہ، یعنی وہ عمر جس میں بچہ خود کھا سکتا ہے اور اکیلے، اور اپنے لباس بھی چینج کر سکتا ہے، اس عمر میں جو معاملات ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ یعنی بچپنے میں اس وقت کا اعتبار ہوگا جب وہ سن تمیز کو پہنچے گا، اور اس کی مقدار فقہاء نے 5 سال، اس میں وہ خود کھانا بھی کھا سکتا ہے اور اکیلے لباس بھی اپنے چینج کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے۔ اور تمام ہو بالجوہرہ، اس کی ساری بات جوہرہ میں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَلْبَسْ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا، اگر وہ اکیلا کھا نہیں سکتا اور اکیلا اپنے لباس چینج نہیں کر سکتا تو اب یہ چیزیں عیب جو ہے وہ نہیں، اس کا بستر پر پیشاب کرنا یہ عیب وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور صغراً و کبراً ینہما فی الصغر لقصور عقل و ضعف مثابت عیب، کہہ رہے ہیں کہ یہی عیوب جب بڑے ہونے کے بعد پائے جائیں تو ان کا حکم مختلف ہو جائے گا، کہ بچپن میں یہ عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ بھاگ جانا یا کوئی چیز چرا لینا، یا ناپختگی کی وجہ سے دو بھی مثابت ہوتے ہیں، جبکہ بڑے ہونے کے بعد وہ فی الکبر سوء اختیار بدائے
باطن عیب پڑا، بڑے ہو کر بھی اگر یہ عیب پائے گئے، اس مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے، یعنی جوان ہو کر بھی بستر پر پیشاب کر رہا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، یا پھر وہ بھاگ رہا ہے تو یہ کوئی دوسرا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ فائن کا اتحاد سبب و ان کا اختلاف نہ، بس اگر دونوں حالتیں ایک جیسی ہوں، مثلاً غلام بیچنے والے کے پاس بھی بچپن میں بھاگ گیا اور خریدار کے پاس بھی بچپن میں ہی بھاگا، یا دونوں جگہ وہ بالغ ہونے کے بعد بھاگا، تو یہ ایک ہی ہے۔ لیکن اگر حالت بدل کی، مثلا بیچنے والے کے پاس بچپن میں بھاگا تھا اور خریدار کے پاس بالغ ہونے کے بعد، تو یہ نیا عیب ہوگا، ادھر اختلاف لا کون ہی عیبن حادثا، کیونکہ یہ ایک نیا عیب ہے۔ جیسے اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کعبد حمى عند بائع ثم حمى عند مشتری، کہہ رہے ہیں جیسے غلام کا بخار والا ہونا، بھائی کے ہاں بھی اسے بخار تھا اور مشتری کے ہاں بھی بخار، کہہ رہے ہیں ان من نوعہ لہو ردہ والا، اگر بخار کا وہی سبب ہے جو مشتری کے ہاں تھا، مثلا سردی ہے یا کوئی بہت سردی وغیرہ کی وجہ سردی لگی مشتری کے ہاں بھی اور بھائی کے ہاں بھی، تو پھر وہی عیب ہے، لیکن اگر وہ سبب بدل گیا تو پھر وہ عیب نہیں، نیا عیب۔ بقیہ لو وجدہ یبول ثم تعیب حتی رجع بالنقصان ثم بلغ للبائع ان یسترد النقصان لزوال ذلك العیب بالبلوغ ينبغي ان، اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مزید یہ کہ اگر خریدتے وقت غلام بستر پر پیشاب کرتا تھا، پھر اس بنیاد پر قیمت میں کمی کی گئی، یعنی سمر حتی راجع بے نقصان، یہ رجوع بے نقصان کیا گیا، ثم بالغ، پھر وہ بالغ ہو گیا اور یہ عیب ختم ہو گیا، تو حل للبائع ان یسترد النقصان، تو کیا بائع وہ اس نقصان کی بھرپائی واپس لے سکتا ہے اس سے، کہ جو تم نے مجھ سے ڈسکاؤنٹ کرایا تھا وہ مجھے واپس کرو، کیوں لزوال ذلک العیب بالبلوغ، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد وہ عیب ختم ہو گیا، تو جواب ہے نعم، جی ہاں۔ اگر بچپنے میں وہ پیشاب کرتا تھا تو مالک نے اس کی قیمت میں ڈسکاؤنٹ کرایا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد وہ قیمت، اگر وہ عیب ختم ہو گیا کہ اب وہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا، تو وہ قیمت واپس نہیں جائے، یعنی بائیں بیچنے والا سے اس کی قیمت۔ والجنون ہوا اختلاف القوت التي بها ادراک الکلیہ، جنون کی تعریف کرتے ہیں کہ جنون کہتے ہیں وہ کیفیت جس میں انسان کی وہ عقلی قوت متاثر ہو جائے جس کے ذریعے وہ کلی اور عمومی امور کو سمجھتا ہے، یعنی کلیات کا ادراک کرتا ہے، کلی اور عمومی چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ قوت جو ہے نا متاثر ہو جائے، تلویح، تلویح
وبہ علما، اور اسی کے ساتھ یہ جانا گیا تعریف العقل، اسی کے ساتھ عقل کی تعریف بھی جانی گئی کہ انہ قوت المذکورہ، یعنی وہ جو قوت مذکورہ ہے وہ عقل ہے۔ تو اس کا مرکز کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَمَعْدِنُهُ الْقَلْبُ وَشُعَاعُهُ فِي الدِّمَاغ، کہ اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، یعنی عقل دل میں ہے، اور اس کی چمک اور روشنی جو ہے، شعائیں جو ہیں وہ دماغ میں صورت۔ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا، اور جنون وہ جس کا سبب مختلف نہ ہو، یعنی اتحاد سبب بھی، سبب ایک ہو کہ جس سبب سے وہ بائی کے ہاں پاگل ہوا تھا، مجنون ہوا تھا، اسی سبب سے مشتری کے ہاں بھی ہو، بخلاف ما مر، بخلاف اس کے گزر چکا۔ وکیلا یختلف، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مختلف ہوگا۔ مقدار اس کی کتنی ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ مقدار ہو کا یوم ولیلت، ایک دن اور ایک رات، 24 گھنٹے سے زیادہ وقت وہ اگر رہا جنون میں تو اسے عیب ہونے لابد معاوضتی مشتری دسا، وہ اصح قول کے مطابق بیاہ مشتری کے ہاں اگر وہ اگر مشتری کے یہاں کہ وہ واپس لوٹ آئے تو پھر اصح قول کے مطابق وہی مانا جائے گا۔ وَإِلَّا لَا رَدَّ إِلَّا فِي الثَّلَاثِ، اگر 3 عیوب کی وجہ سے وہ واپس کیا جائے گا، جیسے ایک ہے زنا جاریہ، جاریہ کا زانیہ ہو، مزنیہ ہو، والتولد من الزنا، زنا سے پیدا ہو، اور والولادت، اور اس کے ہاں کسی بچے کا پیدا ہو، یعنی یہ 3 عیب جو ہے وہ لونڈی میں ہے۔ لونڈی جو خریدی ہے وہ زانیہ ہے تو یہ عیب ہے، اس کے ساتھ وہ واپس کر سکتا ہے۔ یا اس لونڈی، وہ جو لونڈی ہے وہ زنا سے پیدا ہوئی ہے، اب مالک نے اس کو شاید ام ولد اپنے بچہ پیدا کرنے کے لیے دی ہے، تو اب بچوں کی ماں جو ہے وہ خود ولد زنا ہوگی تو یہ عیب ہے بچوں کے لیے، لہٰذا وہ اسے واپس کرے گا۔ یا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، یعنی وہ حامل، یہ وہ عیب ہے کے ساتھ واپس۔ قلت لیکن فی البزازیہ الولادت لیست بعیب، لیکن بزازیہ میں ہے کہ عیب بچے کا پیدا ہونا لونڈی کے ہاں یہ عیب نہیں ہے، یعنی حملہ الا ان توجب نقصان، مگر یہ کہ وہ نقصان کو واجب کرتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ وعلیہ الفتویٰ، ہاں یعنی اگر وہ لونڈی حاملہ ہے تو اس کے حمل کی وجہ سے رد نہیں ہوگی وہ، البتہ یہ قیمت میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ وَاعْتَمَدَهُ فِي النَّهَرِ، اور نہر میں اسی پر اعتماد ہے۔ وفی اس میں یہ ہے کہ الحبل عیب فی بنات آدم لا فی البہائم، کہ حمل جو ہے، حاملہ ہونا، یہ بنات آدم میں یعنی حضرت آدم کی بیٹیوں میں یعنی خواتین میں یہ عیب ہے، اور جانوروں میں عیب نہیں ہے۔ جانور جو ہے وہ گابن جانور خریدے جاتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حاملہ کنیز کو خریدنا یہ اس میں عیب ہے۔ والجزام والبرس والاعمى والاعور والاحول والصمم والخرس والقروح والامراض عیوب، اسی طرح جزام کوڑ کا، برس کا، اندھا ہونا، بیگا ہونا، اس طرح گونگا بہرا ہونا،
یہ سارے جو ہے وہ غلام میں عیب مانے جائیں گے۔ والقروح، اور زخموں والا ہونا، مختلف امراض والا ہونا، یہ بھی غلام میں عیب مانا جائے گا۔ یعنی غلام کا فٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کو مالک خریدتا ہے کام کاج کے لیے، تو وہ پہلے سے مریض ہے تو وہ کس کام کا، اس لیے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح العرب وہو اتفاق سیین والقندین والخسی، یہ اگر اس کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے یا وہ نامرد ہے، خسی ہے، تو یہ بھی غلام میں ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ خَسِيٌّ فَوَجَدَهُ فَحْلًا فَلَا خِيَارَ، لیکن اگر کسی نے اس شرط پر غلام خریدا کہ یہ خسی ہے، جبکہ وہ مرد نکل آیا، فحل، نامرد نہیں تھا، خسی نہیں تھا، اب اس کے لیے خیار نہیں، کیونکہ یہ بس پھر اس کا والبخر نتن الفم والظفر نتن الابط وکذا نتن الانف، اسی طرح غلام کا منہ سے بو آنا اور بگلوں سے بو آنا اور ناک سے بو آنا، یہ بھی عیب مانا گیا۔ تو منہ وہ بات کرے گا اپنے مالک سے تو اس کے منہ سے بو آ رہی ہوگی تو وہ اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اس کے جو ہے بگلوں سے بو آ رہی ہے، ایسی بیماری ہے اس کو، اور اسی طرح ناک سے بو آ رہی ہے، تو یہ غلام میں عیب ہے۔ والزنا والتولد منه كلها عیب فیہ، اسی طرح اس کا غلام کا زانی ہونا یا ولد الزنا ہونا، تولد منہ یعنی من الزنا، من الزنا یعنی وہ زانی ہے یا زنا سے وہ پیدا ہوا ہے، تو یہ سارے اس میں فیا، سوری فیا کس میں، کنیز میں، یعنی منہ کا بدبودار ہونا اور بغلوں کا بدبودار ہونا اور ناک کا بدبودار ہونا، یہ کنیز میں آیا ہے، لا فی، غلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا درست کر لیجئے۔ ولو امرد فی الصح، اگرچہ وہ امرد ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ غلام سے جو ہے وہ مقاربت نہیں ہے، مقاربت کنیز سے ہے، لہذا ان میں یہ چیزیں ہیں۔ مگر یہ کہ اللہ یفحش اولان فیہ بحیث یمنع القرب من الموت، مگر یہ کہ یہ پہلے دو ہیں، منہ کی بدبو اور بغلوں کی بدبو اتنی شدید ہو کہ مالک بھی اس کے قریب نہ آ سکے، تو اب یہ غلام میں بھی یہ دونوں عیب بنتے ہیں۔ او یکون زنا عادت، یا زنا اس کی عادت ہو، کیسے کہ بیان یہ تکرر اکثر من مرتين، دو سے زائد مرتبہ اگر کرے تو یہ گویا یہ اس کی عادت ہے، ایک یا دو مرتبہ ہونا یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دو سے زائد مرتبہ جو بدکاری کرے تو وہ عادی ہے۔ اور واللواطۃ بہا عیب مطلق، اور لواطت جو ہے یہ مطلقاً ہے، بھائی اس میں ایک دو مرتبہ بھی اگر ہو تو وہ بھی اسے عیب مانا جائے۔ وَبِهِ إِنْ مَجَانًا لِأَنَّهُ دلیل الجملة، یہاں تک کرتے ہیں، یہاں سے آگے
بس کافی لمبا ہے، یہاں تک آج ہماری وہ بھی، اس سے آگے انشاءاللہ